علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، اگر میں کوئی غلط ہوں تو مجھے آپ نے انفارم کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رخ سے موت اچھی جس رخ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ 1947 کا پاکستان اور آج کے پاکستان کا تجزیہ کر رہے تھے سمیر احمد بٹ صاحب، دو چار باتیں میں بھی اس میں ایڈ کرتا جاؤں۔ 1947 میں جب پاکستان مارد وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ پاکستان بنا اور قائد اعظم اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت کی وجہ سے ہم لوگ یہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت نہ میں موجود تھا، نہ میرے آپ تمام جو دوست احباب ہیں یہ موجود تھے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں بھی دیں۔ جب یہ ملک بنا تو اس وقت ہمارا مقصد کیا تھا، نصب العین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج یہ نعرہ تقریباً ہر سیاسی جماعت لگاتی ہے، لیکن اس نعرے پہ عمل کوئی بھی سیاسی جماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کے چکر میں آپ لوگ نہ آئیں، کوشش کریں اپنا ایمان سلامت رکھیں، اپنا اتحاد جو ہے وہ اکٹھے رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ان سیاسی نمائندوں کے پیچھے ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑیں، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، کوشش کریں کہ اپنے ادارے اور خصوصاً پاک فوج جو ایسا واحد ادارہ جہاں تقریباً ہر کام میرٹ پہ ہوتا ہے، میں بھی پاکستان آرمی میں رہا ہوں، وہاں پہ پروموشن سے لے کر ہر چیز میں میرٹ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے سول اداروں کی طرح نہیں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ چینج ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے ڈی پی او حضرات اپنی مخصوص جگہوں پہ لگاتا ہے۔ ہماری پولیس بہتر رزلٹ دینے کے لیے کیوں نہیں اس قابل ہوئی؟ کیوں؟ سیاسی عمل دخل ہے۔ اور فوج جو ملک کی سرحدوں کی پاسبان ہے وہ کیوں کامیاب ہے؟ خواہ اس کا سپاہی ہو، اس کا این سی ہو، اس کا جونیئر کمیشن افسر ہو، اس کا کمیشن افسر ہو یا اس کا سینئر جنرل افسر ہو، ہر بندے کی ٹریننگ ہے کہ جب ملک پاکستان کی بات آنی ہے تو لبیک کہنا ہے اور اپنی جان اس ملک کے حوالے کر دینی ہے۔ میں صرف یہ معصومانہ سوال ہے کہ ہمارے کون سے سیاستدان یا کون سی پارٹیاں ایسی محب وطن ہیں جنہوں نے ملک کے لیے جان دی ہو؟ اگر انہوں نے جان دی ہے تو اپنے مال و اسباب کے لیے جان دی ہے، اگر انہوں نے جان دی ہے تو اپنے مفادات کے لیے جان دی ہے۔ کاش یہ حکمران اتنا جان لیتے کہ پاکستان بستہ راز خداوندی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ راز ابھی تک ان پہ منکشف نہیں ہوا تو یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا میں ہوں یا نہ ہوں، میرے آنے والی اولادیں جو یہ دیکھیں گی کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی جو مدد کرنے کے لیے جو قوم یہاں سے نکلے گی خراسان کے علاقے سے یا پاکستان افغانستان کے علاقے، وہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ عرب سے یہ سسٹم ختم ہو چکا۔ اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 10ویں صدی کے بعد کوئی بھی مجدد، کوئی بھی عالم آپ کو عرب سے نظر نہیں آئے گا، وہ عجم سے نظر آئے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک پاکستان کا سچا پکا وفادار بنائے، کسی بھی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بننے سے بچائے، پاکستان فوج کے ساتھ کہہ لیں کہ دل و جان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔